بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے اور جو سب سے اہم اور قیمتی کام ہے وہ ایمان پر جمے رہنے کا کام ہے۔ ایمان لانا اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے جتنا اہم اور مشکل کام ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، ذات اور صفات کے اعتبار سے کہ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں اور اپنی صفات و کمالات میں بھی تنہا ہیں جن کا کوئی نظیر اور مثیل نہیں ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ کی توحید کے قائل ہونا اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کو یکتا و یگانا ماننا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کے پسندیدہ بندے، انسانیت کے رسول سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے واحد اسوہ حسنہ مان لینا۔ جیسے عبادت میں اللہ کی ذات اکیلی ہے، کوئی اور ہمارے لیے معبود نہیں ہے، اسی طرح اطاعت میں نبی کی ذات اکیلی ہے، کوئی اور ان کے ساتھ صحیح مشریک نہیں ہے۔ اطاعت مطلقہ صرف پیغمبر کی جاتی ہے، باقی جس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے وہ پیغمبر کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ تابعین صحابہ کی اطاعت کرتے تھے، تبع تابعین تابعین کی اطاعت کرتے تھے۔ ہم اس زمانے میں علماء کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب مطلق نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، بلکہ نبی کے حوالے سے، نبی کی بات میں اطاعت کی جاتی ہے۔ نبی کی باتوں میں اور نبی کے حوالے سے والدین کی اطاعت کی جاتی ہے، نبی کے حوالے سے دین کے ائمہ اور علماء کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن مطلق اطاعت میں نبی واحد ہے، اکیلا ہے، جس سے ہم کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم کوئی اشکال نہیں پیش کر سکتے، جس کے سامنے ہم کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ محض ماننا ہمارا کام ہو تو ایسی سی ایک ہستی ہے اور وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ گویا عبادت میں توحید، اطاعت میں توحید، اس کا نام ایمان ہے۔ مومن کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ جیسے میں اللہ کے کسی غیر کو اس کی بندگی میں شریک نہیں کروں گا، اسی طریقے سے نبی کے غیر کو ان کی اطاعت میں شریک نہیں کروں گا۔ نبی کی ہی مطلق اطاعت ہے، اسوہ وہ اکیلے ہیں، ہمارے لیے نمونہ وہی ہیں۔ ہم دیکھیں گے تو ان کی ذات کو دیکھیں گے
اور سنیں گے تو ان کی بات کو سنیں گے اور انہی کی اطاعت و فرما برداری۔ باقی نبی کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اور اس کے بعد امت کے محدثین، مفسرین، علماء، فقہا جو بھی ہوں جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ نبی کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں، ان کی بات میں کہنے سننے کا حق ہے، لیکن نبی کی بات میں کہنے کا حق نہیں، صرف سننے کا حق ہے۔ وہاں صرف سننا ہی سننا ہے، کچھ بول نہیں سکتے ہم، جو کہا جائے مان لیا جائے، ایسی ذات نبی کی ہوتی ہے۔ اور ہم آپ جو ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ تو گویا یہ بات ہو گئی جیسے کسی نے کہا ہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، شمع میری ہے رات ان کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہے سب، قیامت تک دعوت ہے، اور قیامت تک داعی موجود ہیں، دین کی طرف بلانے والے، وہ بلاتے رہیں گے اور امت سنتی رہے گی، یہ موت تک ہے، قیامت تک ہے۔ یہ لوگ صرف نبی کی بات نقل کرنے کی حق رکھتے ہیں، اور نبی اللہ کی طرف سے ہر بات بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ غیر نبی کی بات کو سن کر ہم پوچھ سکتے ہیں ایسا کیوں، لیکن نبی کی بات سن کر ہم نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں، اس واسطے کہ نبی اللہ کی طرف سے بولتا ہے، نبی سے پوچھنا اللہ سے پوچھنا ہے، اور نبی پہ اعتراض اللہ پہ اعتراض، اس لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ ہے ایمان۔ اگر آپ ایمان کی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، یا اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ ایمان نام ہے عبادت میں اللہ کو اکیلے کر دینے کا، اور اطاعت میں نبی کو اکیلے کر دینے کا، اگر اس کا نام ایمان ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم بندگی میں تو پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے کے وعدے پہ قائم ہیں، لیکن اطاعت اور اتباع میں نبی کو ساتھ شریک کرنا تو بہت بڑی بات ہے، نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کر لیا۔ پوری امت نے نبی کو چھوڑ دیا اور دوسروں کو اختیار کر دیا۔ کل کہیں ایک نکاح کی محفل دی، لوگوں نے کہا کہ ہم سب خاندان، دونوں خاندان جمع ہیں، ہم کو اس عنوان سے کچھ بات سنائیے۔ میں نے کہا بات سنانا کیا، ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان کی خبروں پر آپ کو یقین ہے یا نہیں، کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، اور دو ٹوک بات، اس پر آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں یقین تو ہے ہم کو، یہی تو ایمان ہے۔ یقین ہے تو قبول کرنے میں کیا تردد ہے؟ نماز تو آپ سنت کے خلاف پڑھنا نہیں چاہتے، روزہ مسئلے کے خلاف رکھنا نہیں چاہتے، حج کے لیے 6 مہینے ٹریننگ کیمپ میں شریک ہو کر تربیت پاتے رہتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہوں کہیں میرا حج خراب نہ ہو جائے، لیکن شادی میں نبی کی بات کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ ولیمے میں نبی کی سنت پہ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ نماز میں تو نبی کی ہر سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، شادی میں کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کے 2 حصے ہیں، کچھ میں تو نبی کا اتباع ہے اور کچھ میں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں کریں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کا ایمان ہی ایمان نہیں۔ ایمان اسی وقت ایمان بنے گا جب آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں نبی ہمارے رہنما نہ ہو، ہر عمل میں نبی رہنما ہے،
چاہے وہ ہماری عبادتیں ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، غمی خوشی ہو، ہر چیز، عید ہے، تہوار ہے، کوئی موت مصیبت کا وقت ہے، ہر جگہ نبی اسوہ ہیں اور نبی کی اتباع لازم ہے۔ تو کچھ جگہوں پر تو ہم نے سنت کو مان لیا ہے، اور بہت کچھ جگہوں پر سنت کی طرف دھیان بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں ہے کہ صاحب اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، یہ معلوم کرتے۔ یہ ہماری بنیادی بگاڑ ہے ہمارے سماج کا کہ ہم نے دین کو تقسیم کر دیا کہ عبادت کے حد تک تو دین نبی کا پابند ہے، اور اس کے بعد جتنے کام ہیں اس میں ہم اپنے پابند، یا زمانے کے یا رواج کے یا سماج کے، جو کاروبار کرنا ہے تو مارکیٹ میں جیسا دھندا چل رہا ہے ویسا کرو، اس میں یہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی کا حکم کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، جیسا کاروبار دنیا کر رہی ہے کرو۔ اسی کے نتیجے میں ہم لوگ اپنا ایمان صحیح سلامت نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایمان لانا آسان ہے، ایمان پر جمے رہنا یہ مشکل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پر موت تک جمے رہے، کہیں کسی وادی میں کسی شعبے میں نہیں پھسلے، یا پھسل گئے غلطی سے تو توبہ کر لی پھر جم گئے، تو جمے رہے آخر وقت تک، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، وہ مریں گے تو خوش رہیں گے، اور خوشیوں میں اللہ ان کو داخل کر دے، کہیں پکڑ نہیں ہوگی، کہیں گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ کے، ان کو کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، کہیں پریشان نہیں، وہ ترازو پہ نہیں پریشان ہوں گے، وہ حساب میں نہیں پریشان ہوں گے، وہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے نہیں پریشان ہوں گے، وہ حوض کوثر پر جانے کے لیے نہیں پریشان ہوں گے، وہ برزخ کے اپنی موت قیامت تک کی زندگی میں نہیں پریشان ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مگر شرط وہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جمے رہنا، اس پر جمے رہنا، ثم استقاموا، ثابت قدم رہو، تو بس یہ کام بن جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اتریں گے ان کے اوپر۔ اس دنیا میں فرشتے ان کے پاس آئیں گے، وہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے، وہ چاہے ہمیں سنائی نہ دیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس لیے بالکل پکی بات ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان بندوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کی خوشخبری دی گئی ہے ہم بھی اس کی خوشخبری دینے آئے ہیں آپ لوگوں کو، آپ اس کے اہل ہو، حقدار، یہ کہنے کے لیے فرشتے اتارے جائیں گے، آسمانوں سے بھیجے جائیں، کن کے لیے؟ جو ایمان لا کر ایمان پر جمے رہے، پھسلے نہیں، جمے رہے ایمان پر، یعنی اللہ کو ایک ہی مانتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرتے، توحید خالص اور اتباع سنت، اس پر جمے رہے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، کہیں گے خوشخبری آپ لوگوں کو جنت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، فرشتے آ کر کہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور دوست کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتا، ہم تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا من کرے، ہر وہ چیز ہے تمہارا جی چاہے، وَنُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بڑے بخشنے والے مہربان رب کی میزبانی ہے جس میں آپ کو پہنچایا جائے، یہ استقامت کا پھل ہے۔
یہ دین پر جمے رہنے کا اجر ہے جو اللہ پاک بندوں کو اس دنیا میں عطا فرمائے. ہمیں سنائی دینے کی ضرورت نہیں اور فرشتے ہمیں دکھائی دینے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن خدا کا سچا کلام خبر دے رہا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم جمے رہے ہمارے پاس بھی فرشتے آئیں گے اور ہم سے بھی فرشتے کہیں گے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون لا تخافوا ولا تحزنوا. گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، مطمئن رہو، تم جیت گئے اور تمہارے لیے جنت ہے. یہ سنانے کو فرشتے ہمارے پاس بھی آئیں گے. یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ آیت سب کے لیے ہے. اگر میں جم جاؤں ایمان پر تو میرے پاس فرشتے آئیں گے، آپ جم جائیں آپ کے پاس فرشتے آئیں گے. آنا پکا ہے. جو لوگ جمے ہوئے ہیں ان کو فرشتے آ کر یہ خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی جمع دے تو ہمارے پاس بھی یہ خوشخبری آئی. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، قرآن کا فرمان برحق ہے، لیکن ہم جم نہیں پا رہے.